گئی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو غار ثور میں اتر گئی. تو احزاب کا واقعہ تھا تو خندق کے حوالے سے آیتیں اتری. معراج پر گئے تو معراج کی آیتیں آ گئیں. کفار نے تانا دیا، اس کا جواب آ گیا. کسی بدبخت نے، ابو جہل نے حضور کے ہاتھوں کو برا بھلا کہا، اشارہ کر کے اس لیے بلایا تھا ہمیں. اور واقعہ پیش آیا مکہ کے اوائل دور میں، جب آقا علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر جمع کیا خاندان کو، قریشی سرداروں کو، اور کہا اللہ کی وحدت پر ایمان لاؤ اور جھوٹے بتوں کو چھوڑ دو. جب دعوت اسلام دی تو اس وقت ابو لہب بدبخت، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا محمد صرف اس لیے ہم کو جمع کیا تھا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. ابو لہب نے یہ کلمہ بد کہا. اس کے رد میں اللہ نے سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. پوری سورت اتری مکہ معظمہ کے پہلے 2-3 سالوں میں. جب نزول وحی شروع ہوا تھا ابتدائی سالوں میں اتری، جب حضور دعوت توحید کے لیے پہلی گیدرنگ کی تھی پوری فیملی کی، قریشی سرداروں کی، فرسٹ ٹائم ان کو بلایا تھا. یہ سورت اتری وہاں تھی اور لگی قرآن مجید میں جا کر 30ویں پارے میں. سورہ اللہ 30ویں پارے میں جا کے لگی. اب آپ سمجھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح کی یا اسی طرح اور فتح کی آیتیں فتح مکہ کے حوالے سے اتری. 8ویں ہجری میں لگی، 30ویں پارے کی آخری 10 سورتوں کے اندر جا کے لگی. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو ترتیب قرآن مجید کی بنی، ایک وقت میں جیسے کوئی سبجیکٹ آتا، جیسے سوال ابھرتا، جیسے سچویشن کریٹ ہوتی، صحابہ کرام پوچھتے تو فوراً انہیں ایڈریس کرنے کے لیے، سچویشن کو ایڈریس کرنے، رہنمائی دینے، ہدایت دینے کے لیے وحی نازل ہو جاتی. اللہ پاک جبرائیل امین کو بھیجتے، آیتیں اترتی، اور وہ مختلف آیتیں ایک سال میں کئی بار اترتی رہتی، روز اترتی، روزانہ اترتی. اور جب صحابہ کرام کو لکھاتے تو قرآن مجید کے اندر کوئی آیت ایسی نہ تھی کہ میرے محبوب یہ آیتیں سورہ بقرہ میں ڈالنی، یہ آیتیں النساء میں ہیں اس میں لکھنی، یہ آیتیں المائدہ میں لکھنی ہے، یہ آیتیں التوبہ کی ہیں، یہ آیتیں سورہ انفال میں ہیں، یہ آیتیں بنی اسرائیل میں ہیں، یہ آیتیں الفتح میں ہیں، یہ آیتیں سورہ عنکبوت میں ہیں. یہ کہیں قرآن میں درج نہ تھا کہ ان آیتوں کو کہاں لکھنا ہے، کس صورت میں لکھنا ہے، کس صورت کو کون سی صورت سے پہلے لکھنا ہے اور کس صورت کے بعد، پھر اس صورت کے اندر کن آیتوں کو پہلے، کن کو ان کے بعد، کن کو ان کے بعد، ترتیب کیا بنانی ہے. الا ازل قیاس الحم سے والناس تک پورے قرآن کی یہ ترتیب صورتوں کی بھی بنتی گئی، آیتوں کی بھی بنتی گئی. ان ترتیبوں کے بارے میں ایک آیت بھی قرآن میں نہیں ہے جو اس ترتیب کو بیان کرے. یہ آقا علیہ السلام نے دی اور فرمایا یوں لکھو. یہ جو لکھوایا قرآن مجید کو اس ترتیب میں، یہ حدیث محمدی تھا، یہ حدیث تھی آقا علیہ السلام کی، یہ حضور کی سنت تھی، یہ وہ وحی خفی تھی جو قرآن کی شکل میں تو نہیں اترتی تھی میرے آقا پر، مگر آپ کے قلب اطہر روح مبارک پر ڈائریکٹ اترتی تھی. وہ حصہ قرآن نہیں ہوتا تھا مگر حصہ وحی ہوتی تھی. جب آیتیں سورتیں اتر جاتی تو اللہ رب العزت جبرائیل امین کے ذریعے بھی، اور جبرائیل امین کئی بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. بعض کتب میں آیا ہے کہ 24,000 مرتبہ آئے. تو 24,000 آیتیں تو نہیں ہیں قرآن مجید کی، وہ تو 6,000 سے زائد ہیں. وہ جو 1000 مرتبہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کا بھیجے ہوئے آئے، از خود نہیں آتے تھے، ہر بار اللہ کا پیغام لاتے، حضور سے گفتگو کرتے، ہدایات دیتے. وہ کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں ہے قرآن میں. تو وہ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین حضور علیہ السلام کو آ کے ترتیب بھی بتاتے، اور آقا علیہ السلام اس وحی الہی کی صورت میں کبھی القاء ہوتی، اور جبرائیل امین یہ ترتیب توقیفی خود آ کے آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے یہ دورہ کرواتے اور بتاتے. اور حضور علیہ السلام اللہ کی اس ہدایت کے تحت، وہ وحی خفی کے تحت، وہ اس ترتیب سے صحابہ کرام کو قرآن لکھواتے تھے. اور جب آقا لکھواتے فرماتے کہ ان آیتوں کو یہاں لکھو، یہ حدیث ہوتی. فرمایا اس صورت کو پہلے لکھو، اس کو بعد میں. یہ جو جملہ ہے یہ حدیث ہے، یہ قرآن کا جملہ تو نہیں ہے.
بقرہ کو 250-300 آیتوں کی صورت بنا دیا اور باقی روک دیا. اب بقرہ اتنی آیتوں کی صورت ہوگی، یہ کہاں ہے قرآن میں؟ یہ جو تختی کر دی، حصے کر دیے، چیپٹرز بنا دیے، یہ چیپٹر قرآن کی آیت میں تو نہیں اترے تھے کہ یہاں سے آل عمران کو شروع کیا جائے، یہاں سے المائدہ کو، یہاں سے انفال کو، یہاں سے توبہ کو، یہاں سے سورہ یوسف کو، یہاں سے سورہ نوح کو، یہاں سے ہود کو. یہ قرآن مجید اور یہاں اس کو ختم کیا جائے، یہ کچھ بھی قرآن میں نہیں اترا تھا. یہ آقا علیہ السلام بتاتے گئے تو صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ خواہ حوضیں حضور علیہ السلام قرآن کہہ کر کچھ دیں وہ بھی حق ہے، خواہ قرآن کا حصہ نہ ہو اس سے اضافتاً الگ سے بتائیں وہ بھی قرآن کی طرح حق ہے. اگر وہ اس پہ اختلاف کرتے اور حضور کی حدیث کو حجت نہ مانتے اور قرآن کی طرح حق نہ مانتے تو قرآن کتابی صورت میں امت کے ہاتھ میں نہ ہوتا. آج یہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں اور جس کے اوپر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی قرآن کافی ہے، نادانوں یہ قرآن اس ترتیب سے بنا کیسے؟ یہ اس ترتیب سے بنا ہے حضور کی حدیث کے ساتھ، آقا علیہ السلام کی سنت کے ساتھ. جو قرآن کا حصہ نہیں وہ حدیث کا حصہ ہے. جبرائیل امین کا آنا اور حضور کے ساتھ دور کرنا یہ لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے واقعہ، یہ بھی احادیث میں ہے جہاں سے ترتیب مقرر ہوتی. اور صحابہ کرام کو حکم دینا کہ اس ترتیب سے لکھواؤ، یہ بھی سب احادیث ہیں. تو اگر آپ حدیث رسول کو قرآن ہی کی طرح حجت نہیں مانیں گے تو آپ دین اسلام سے گئے، آپ قرآن سے گئے. آپ تو بھائی قرآن کی کتاب پر بھی ایمان نہیں لا سکتے. اس قرآن کی ترتیب کا بھی اور کوئی سورس نہیں ہے سوائے حدیث کے، جنہوں نے وحی خفی کے طور پر اللہ سے پوری رہنمائی لی اور ہدایت ربانی کے تحت، وحی خفی کے تحت اس قرآن کو پوری ترتیب دی اور ترتیب سے لکھایا اور ہم تک پہنچایا. اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا خبردار، میرے محبوب کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کوئی کلمہ ایک عام بشر اور انسان کے کلام کی طرح نہ سمجھنا، وہ بھی وہی ہوتا ہے. اگر میرے محبوب کی ہر بات کو وہی نہیں سمجھو گے اور وہی کی طرح حق نہیں جانو گے تو تم قرآن کو قرآن بھی نہیں مان سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کو حجت کہاں سے لوگے؟ تو آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم اتنے حصے پر ختم کرتے ہیں اور پھر وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، اس کی تفسیر کے ذیل میں جو دیگر اہم امور ہیں ان کا بیان انشاءاللہ اگلی نشست میں شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.